اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ائنکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم تجہلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 53 سے 61 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ سورۃ النمل میں شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی بڑی جد و جہد کرنی پڑی کلمہ حق سنانے میں، اور اس کی پاداش میں قوم نے بڑی سختیاں کی، یہاں تک کہ ان کو ملک سے نکالنے کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، تو اللہ نے مخالفین کا پلان ناکام کیا، وہ خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور اللہ کے نبی نجات پا گئے۔ تو اس میں تسلی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کہ وہ مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق سناتے رہیں، نتیجتاً باطل مٹے گا اور حق کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ولوطا، اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ لوط بن حاران حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے آبائی ملک عراق میں فقط ایمان لانے والے یہی ہیں، اور یا پھر آپ کی بیوی حضرت سارہ، اس کے علاوہ کسی اور شخص نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں افراد کو لے کر وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ رستے میں مشرقی اردن میں، جہاں اس وقت بحر میت ہے، ڈیڈ سی، یہاں ایک قوم آباد تھی، یعنی بہت متمدن قسم کے لوگ، تاجر قسم کے، خوشحال قسم کے لوگ، جن کے پاس زرعی زمینیں بھی تھیں، باغات تھے، اور بہت بڑا بزنس بھی تھا، جن کی تعداد کوئی 4 لاکھ سے 11 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ 4 بڑے بڑے شہر تھے، سدوم مرکزی شہر تھا، اور باقی قصبات۔ یہ لوگ علاوہ شرک
اور کفر کے اور بہت ساری اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، جن میں سب سے بڑی اخلاقی خرابی ان میں ہم جنس پرستی تھی۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما سبقکم احد من العالمین، اے قوم لوط، اس برے کام میں تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی پہل نہیں کی، تم اس کام کے موجد ہو۔ تم سے پہلے انسانیت میں کیا حیوانیت میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ بندروں میں یہ خصلت ہے، باقی کسی جانور میں بھی یہ خصلت نہیں کہ اپنی جنس سے مستفید ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی اخلاقی برائیاں تھیں، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں آئے گا کہ ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے جی، اور تاجروں کو لوٹ لیتے تھے، باہر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی برا فعل کرتے تھے، اور کئی قباحتیں ان میں تھیں، لیکن سر فہرست سب سے بڑی قباحت ہم جنس پرستی تھی۔ لوط علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اب تک وہ نبی نہیں تھے، یہاں پہنچے تو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ تو حضرت لوط وہاں ٹھہر گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ وہاں سے آگے ایجپٹ چلے گئے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر فلسطین آ کر رکے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے 30 برس تک اس قوم کی اصلاح کی کوشش کی۔ عقیدہ بھی ٹھیک کرو، کیونکہ مشرک تھے، اور یہ کہ یہ برا فعل چھوڑ دو جو بڑا قابل نفرت ہے، جیسے کہ اس سے پہلی سورہ شعراء میں گزر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس برے عمل سے سخت ناراض ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن 30 برسوں میں آپ کی بات کسی ایک نے بھی نہیں مانی، یہاں تک کہ آپ نے شادی اسی قوم میں کی تھی، اور بیوی بھی آپ کے عقیدے میں آپ کی ہم نوا نہیں ہوئی، بیوی نے بھی آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ آپ پہ ایمان رکھتی تھی۔ تو کبھی جد و جہد کا کوئی ثمرہ بظاہر نہیں نکلتا، لیکن ہمت انہوں نے نہیں ہاری۔ اس لیے مبلغ کا کام تو اپنا مشن چلانا ہے، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، مانتا یا نہیں مانتا، اس کو رہنے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی تشریف لائیں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے جدوجہد کی ہوگی، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، لیکن کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو خیر انہوں نے جدوجہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت اس قوم کو دینی تھی 30 برسوں تک اللہ نے ان کو مہلت دی۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت مقرر ہوا تو پھر اس قوم کو اللہ نے سزا دی، اور حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں سمیت نجات پا گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہاں قوم سے مراد نسبی قوم نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو عراق کے ہیں، اور آپ کی نسبی قوم تو عراق میں تھی، یہ تو ایک دوسری قوم ہے۔ تو ان کو قوم اس لحاظ سے کہا کہ آپ ان کے نبی بن کے آئے ہیں۔ تو نبی کے امتی بھی نبی کی ایک طرح کی قوم ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی اپنی قوم کا روحانی، اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور پوری امت ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ کو جو قوم کا، آپ کی اپنی قوم کہا تو یہ امتی قوم کہا، نہ کہ نسبی اور خاندانی قوم۔ کیا کہا اپنی قوم سے؟ اتاتون الفاحشہ،
کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، بے شرمی کا کام کرتے ہو؟ تو بے حیائی کے تو بہت سارے کام ہیں، یعنی بدکاری، زنا، یہ بھی تو بے حیائی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کئی بے حیائی کے کام ہیں، لیکن دو جرم بے حیائی کے کاموں میں بڑے ہیں، ایک زنا، ایک ہم جنس پرستی۔ اور ہم جنس پرستی کا گناہ یہ زنا سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ اس گناہ کی تو اللہ نے سزا مقرر کی ہے کہ وہ جرم ثابت ہو جائے، اور جرم کرنے والے غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے سزا ہے، اور جرم کرنے والے شادی شدہ ہوں تو رجم ان کی سزا ہے، پتھر مار کے ان کی زندگی ختم کر دو۔ لیکن یہ جرم اس سے بھی زیادہ قبیح اور شنیع ہے، لیکن اس کی سزا مقرر نہیں کی، بلکہ اس کی سزا خود جو اللہ تعالی نے دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا دی ہے۔ کیونکہ دنیا میں آخر بدکاری بھی تو ہوتی ہے، لیکن کسی بدکار قوم کو قوم کی حیثیت سے اس کی بستی کو لوٹ دیا گیا ہو، اس پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو پوری قوم اس جرم کی سزا میں اس کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا کہ ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا، اور مزید ان پہ پتھروں کی بارش بھی اللہ تعالیٰ نے برسا دی۔ تو جس سزا کو اللہ تعالیٰ مقرر نہ کریں اس کو تعزیر کہتے ہیں، اور جن سزاؤں کو اللہ مقرر کر دیں اس کو حدود کہتے ہیں۔ تو حدود تو چند ہی ہیں جو بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں جی۔ شراب کی سزا حد ہے، چوری کی سزا حد ہے، ڈاکے کی سزا، کسی پہ غلط تہمت لگانے کی، زنا کی، یہ حدود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزائیں اللہ نے مقرر نہیں کی، جج کے حوالے کیا کہ وہ خود دیکھ لے کہ مجرم کو کیسی سزا دینی چاہیے۔ یا فرض کریں پارلیمنٹ کو اختیار دیا ہے کہ وہ قانون سازی کریں، قانون بنائیں اور مختلف جرائم کی خود سزائیں تجویز کریں، تو اختیار بادشاہ کو، یا پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ کو، کانگریس وغیرہ کو، یا جج کو اختیار ہے کہ وہ مناسب سزا دیں۔ اس کا نام ہے تعزیر۔ تو تعزیرات کا باب بہت بڑا ہے، حدود تو صرف چند ہی ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس جرم کی سزا تعزیر ہے، اور سخت سے سخت، عبرتناک سے عبرتناک سزا دینی چاہیے اس جرم کے مجرموں کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے یا کسی بڑی بلڈنگ کی چوٹی سے ایسے مجرم کو نیچے گرا کے مار دیا جائے، یا اس کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے۔ البتہ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ جو زنا کی سزا ہے وہ اس کی سزا بھی دینی چاہیے، لیکن تاہم اللہ نے مقرر نہیں کی تو تعزیر ہے، اور تعزیر میں سخت سے سخت تعزیر دی جا سکتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک بے حیائی کا کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، یعنی تمہیں خود اس کام کی قباحت، شناعت اور برائی کا احساس بھی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، یہ غیر فطرتی کام ہے، پھر بھی۔ اور یا تبصرون کا معنی ہے تم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر سرے عام یہ کام کرتے ہو۔ ایک تو نا جرم چھپ کر کیا جاتا ہے، تنہائی میں کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ کھلے عام جانوروں کی طرح، تو یہ کھلے عام جانوروں کی طرح یہ کام کرتے تھے جی، لیکن تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کرتے ہو۔ اب یہ کہ وہ فاحشہ کیا ہے جو تم کرتے ہو، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اس کی تفصیل یہ ہے، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت رانی کے لیے
عورتوں کو چھوڑ کر اللہ نے یہ مادہ انسانوں میں رکھا ہے، بلکہ سب جانوروں میں رکھا ہے، اور اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جی۔ اسی ہر مخلوق کی جنس سے ہر نر کے لیے مادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس خواہش کو اس ذریعے سے پورا کیا جائے جی۔ تم الٹا کام کرتے ہو کہ جو تمہاری جنس پیدا کی گئی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جنس کے ساتھ ایسا کرتے ہو نہیں۔ بل انتم قوم تجہلون، تم تو بڑے نادان لوگ ہو، تم تو بڑی احمق قوم ہو، بے وقوف قوم ہو کہ جائز چیز ہوتے ہوئے ناجائز۔ تو بہرحال یہ فعل شنی اور قبیح اس کے موجد قوم لوط تھے، اور آج ساری دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے، سب دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جو ناجائز سمجھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور کچھ تو جس کو جائز ہی کہتے ہیں۔ 1960 میں تہذیب و تمدن کے عالم بردار برطانیہ کی پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم کی فہرست میں نہیں آتا، لیکن ان کی تہذیب پہ کوئی حرف نہیں آتا، اور جہاں نہیں پاس تو وہاں بھی کام ہو رہے ہیں، تو جرم ہو رہا ہے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تو فعل وہ سزا نہیں مل رہی جو قوم لوط کو ملی، یعنی کہیں کہیں تو سزا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں نہ معلوم کیسے کیسے خطرناک بیماریاں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ عبرتناک سزا جن کو دی ہے وہ بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن عبرت حاصل کون کرے؟ اب تو وہ بجائے عبرت گاہ کے تماشا گاہ ہے، سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کا پس منظر دیکھیں کہ یہ قوم بھی دنیا میں ایک عروج اور تمدن رکھنے والی قوم تھی، خوشحال قوم تھی، آپ اس کے کھنڈرات بھی نہیں ہیں، آخر کیوں نہیں ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ جب دل کی آنکھیں بجھ جائیں، بند ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قباحت اور شناعت اس جرم کی اپنی جگہ میں مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے جی، علاوہ ازیں یہ اس لحاظ سے بھی ایک سنگین جرم ہے کہ اگر یہ کام چل نکلا تو نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنس اس لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ ایک تو یہ کہ یہ کام ہوتا رہے، کیونکہ جیسے انسان کے لیے بھوک ضروری ہے، بھوک کا مٹانا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے حرام غذا بھی ہے، حلال بھی ہے جی، اور پیاس اللہ نے رکھی ہے اس کا بجھانا ضروری ہے، حلال مشروب بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایسی ضروریات زندگی انسان میں اللہ نے رکھی ہیں، اور ان کے جائز طریقے بھی پورا کرنے کے ناجائز بھی ہیں، تو اسی طرح یہ ایک خواہش بھی انسان میں اللہ نے رکھی جس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے حلال ذریعہ بھی پیدا کیا، حرام بھی ہے۔ حکم یہ ہے کہ ان ضروریات کو حلال ذرائع سے پورا کرو، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ ذریعہ حلال ذریعہ جو ہے یہ بقائے نسل کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر لوگ غلط طریقے سے یہ کام شروع کر دیں گے تو تمدن بردار یعنی برباد ہو جائے گا، اور غیر ذمہ دارانہ زندگی شروع ہو جائے گی جی، جیسے جانور غیر ذمہ دار ہیں، فیل کیا، بھاگ گئے، چلے گئے۔ اب جن ملکوں میں یہ چیز ہے بتائیے، برا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ عورتیں بھگتتی رہتی ہیں، بچے سارے ان کے پاس ہیں نا، اور پھر کیا ہے کہ وہ کہاں سے لائیں گی، پھر گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی۔
اگر وہ جائز ذریعے سے ہوتا تو وہ مرد اس کا بھی ذمہ دار تھا اور بچوں کا بھی ذمہ دار تھا. تو غلط طریقے سے جب شہوت پوری کرنے کو شروع کیا جائے گا تو غیر ذمہ دار زندگی وجود میں آئے گی. ٹھیک. اور یہ کہ یہ کام اگر شروع کیا جائے گا ہم جنس پرستی کا تو بقائے نسل ہی نہیں رہے گی. بقائے یہ نسل ہی نہیں رہے گی. اگر کوئی یہ کام جانوروں سے شروع کر دے، یہ مردوں سے شروع کر دے تو نسل کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ فطرتاً ایک غیر فطرتی کام ہے بلکہ یہ نسل انسانی کے ساتھ دشمنی بھی ہے، اور یہ کہ غیر ذمہ دارانہ زندگی کی بنیادی بھی چیز فراہم کرتی ہے. اس لیے ہر لحاظ سے یہ فعل جو ہے قابل ترک ہے اور سخت ترین یعنی جرم ہونا چاہیے، اس کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے. خیر حضرت لوط علیہ السلام نے 30 برس تک ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی لیکن ان کے پلے کوئی بات نہیں آئی. آخر فما کان جواب قومی ہی، تو ان کی قوم کا کوئی اور جواب نہیں تھا لوط علیہ السلام کو سوائے اس کے، الا مگر ان قالوا، انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم. اس کی تقریروں سے، اس کے بیانات سے ہم تنگ آ چکے ہیں جی. اس کو اپنے ملک سے نکال دو، اس کو اپنے ملک سے نکال دو. تو حضرت صالح کو کیا کہا؟ ان پہ رات کو حملہ کر کے قتل کر دو. ان کو کہا ان کو ملک سے نکال دو. کیوں؟ کہتے انہم اناس یتطہرون، یہ چند آدمی ہیں، باپ بیٹیاں چند آدمی، بیوی بھی ساتھ نہیں ہے. یہ چند آدمی ہیں یتطہرون، بڑے پاک صاف بنتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں تم گندے ہو، تمہارے کرتوت اچھے نہیں ہیں، تمہارا فعل اچھا نہیں ہے. تو یہ چند اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. ان پاکوں کا ہمارے گندوں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو لہذا یہاں سے نکال دو، یہ ہمارے اندر نہ رہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنی طہارت کریں، اپنی صفائی کریں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں گندا کہتا ہے، اس کو نکال دو. بہرحال یہاں تو مختصری سا ذکر ہے، باقی تفصیلات دوسری صورتوں میں ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا وقت پورا ہو گیا، جتنی اللہ جس قوم کو مہلت دیتے ہیں اتنی مہلت ان کی پوری ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے دنیاوی سزا کا وقت آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، جیسے کہ تفصیل سے سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ پہلے وہ فرشتے انسانی ہی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کنعان میں تشریف لے گئے، فلسطین میں. تو انہوں نے آدمی ہی سمجھا، مہمان سمجھا، بڑے خوش ہوئے، ان کو بٹھایا اور سلام کلام سے فوراً بعد جا کر ایک بچڑا ذبح کر کے اسے تل کر گوشت لا کر رکھ دیا. فرشتوں کو کھانے سے کیا واسطہ ہے؟ انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو انہیں تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کیسے مہمان ہیں، کھانا نہیں کھاتے. ہو نہ ہو یہ کسی بری نیت سے نہ آئے ہوں، دشمنی کے ارادے سے نہ آئے ہوں. تو چہرے پہ تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی تو فرشتوں نے چہرے کو پڑھ لیا اور نے حقیقت بیان کی کہ حضرت ہم فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہم غذا نہیں کھایا کرتے، ہماری روحانی غذا ہے جی. خیر حقیقت واضح ہوئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر خیر سے تم کیسے آئے ہو؟ تو پہلے ان کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی. ابھی تک ان کی بیوی دوسرے کمرے میں تھیں کہ یہ غیر محرم ہیں، گوشت وہ پکایا بھیج دیا، خود نہیں آئیں، غیر محرم ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، تو فوراً فرشتہ سے پردہ تھوڑا ہے، فوراً آ گئی اور خوشخبری سنی تو انہوں نے کہا
سکت وجہہا، جیسے عورتوں کی عادت ہے، ہائے میرا بچہ ہوگا، عجوز عقیم، بوڑھیا بھی ہوں بانج بھی ہوں، بوڑھیا بھی ہوں اور بانج بھی ہوں اس عمر میں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میاں بھی بوڑھے ہیں، یعنی ظاہری اسباب تو اولاد کے ہیں ہی نہیں ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اولاد ہوگی۔ خیر فرشتے نے کہا اتعجبین من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہیں، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھرانے والو، اس گھر والو، خدا کی برکتوں سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، انہ حمید مجید، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خیر بشارت سنائی اور وہ فرشتہ وہاں سے جانے لگے، تو پوچھا اب دوسرا کیا پلان ہے تمہارا؟ دوسرا پلان ہے قوم لوط کی خبر لینی ہے، پہلی ڈیوٹی تھی تمہیں بشارت دینے کی، دوسری ڈیوٹی، تو ابراہیم علیہ السلام تو اواء حلیم تھا نا، بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی نرم مزاج، وہ چاہتے تھے کہ اس قوم کو تھوڑا سا وقت اور مل جائے، شاید کوئی ان میں ان فیہا لوطا، تم اس قوم کو سزا دینے جاتے، پتہ ہے وہاں تو میرا بھتیجا لوط خدا کا پیغمبر بھی رہتا ہے، نحن اعلم من فیہا، آپ فکر نہیں کریں، ہم جانتے ہیں وہاں کون کون ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے، اور جو بچنے کے قابل نہیں ہوں گے سزا صرف ان کو ملے گی۔ بہرحال وہاں بھی انسانی شکل میں آئے، اور فرشتوں کو ضرورت تو نہیں ہوتی پوچھ پاچھ کے، ان کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے، قوم کو خبردار کرنا تھا، تو اس ایریے میں داخل تو پوچھتے کہ لوط کا گھر کہاں ہے؟ وہ بڑے خوش ہو گئے، یار یہ تو بڑے چھوکرے قسم کے، بڑے خوبصورت قسم کے لڑکے آئے ہیں، تو خیر گھر تو بتا دیا، گھر تو بتا دیا، وہ وہاں تشریف لے گئے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے مہمان ہیں، تو سرکردہ لوگ، کہ سب لوگ تو نہیں آ سکتے نا، سرکردہ لوگ جو لیڈر قسم کے تھے نا، ٹاپ کے، وہ بھاگے بھاگے آئے کہ یہ تو اچھا شکار آ گیا ہے، اور ہیں بھی لوط کے مہمان۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ عالم غیب تو خدا ہی ہے نا، یہ کون ہے؟ وہ انسانی شکل میں تھے کہ مہمان آ گئے، مہمانوں کو آنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اور قوم بدماش ہے، یہ ان کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو دل بڑا تنگ ہو رہا ہے، ان کو اندر تو لے گئے لیکن پریشان بڑے ہیں کہ ان کو پتہ چلا تو یہ تو سب خبیث آ جائیں گے۔ وہی بات ہوئی آدم کے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو، انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا کہ دیکھو لا تفضونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہیں کرو، یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے، کیسی قوم سے پالا پڑا ہے، وہ دیکھو یہ امت کی بیٹیاں تھوڑی ہیں جو خدا نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، یہ کام چھوڑو اور میرے مہمانوں کو، نہیں نہیں آپ کو پتہ ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کیا تعلق ہے، ہمیں تو یہ مہمان چاہیے۔ مہمان سن رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرمان کا آپ اندر تشریف لائیں، آنے دن بدماشوں کی خبر ابھی خبر لیتے ہیں۔ وہ اندر آئے تو وہ بھی دھمک کے آئے، تو ایک ہی پر ہلایا جبریل امین نے تو سب کی آنکھیں مٹ گئی، آنکھیں بالکل جیسے سپاٹ، بالکل کچھ بھی نہیں، چہرہ بالکل کچھ بھی نہیں، نہ ناک ہے نہ، لیکن بدماشی پھر یہ کہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ خیر ان کا فکر نہیں کریں، ان کا تو حشر ہو گیا، اور پوری قوم کا حشر یہ ہے کہ ان کا ٹائم فکس ہو چکا ہے، اور یہ کہ اسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے پچھلے پیر صبح ہونے سے پہلے پہلے اے لوط اپنے گھر والوں کو لے کر آپ اس علاقے سے نکل جائیں، اور یہ بھی کہ ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وامضوا حیث تؤمرون، جہاں خدا کی طرف سے جانے کا حکم ہے چلے جائیں، آپ کے لیے حکم ہے، باقی ہم ان کی خبر لیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، تو بیوی بھی ساتھ نہیں گئی، میں تو قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی،
بعض کہتے ہیں کہ تھوڑی سی گئی لیکن پھر واپس جی تو وہ عذاب میں شامل ہوگی. اور آپ بیٹیوں کو لے کے چلے گئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے انہوں نے بستیوں کے نیچے سے پر ڈالے اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے کر الٹا کر کے ڈال دیا جی، دھنسا دیا زمین میں. مزید اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پتھروں کی بارش بھی کیسی، ہر پتھر پہ اس آدمی کا نام ہوتا تھا جس کی سر پہ جا کے لگتا تھا. مصومۃ عند ربک، یعنی ضائع جانے والا پتھر نہیں، نشان لگا ہوا ٹھیک اس آدمی پہ لگتا تھا. اور مزید یہ کہ یعنی ایک دوسری صورت میں کہ ایک خوفناک فرشتے نے آواز بھی لگائی جس سے ان کے جگر بھی پھٹ گئے. تو خوفناک عذاب، بستیوں کا الٹنا، پتھروں کی بارش، اور بائبل میں ہے کہ گندک اور آگ کی بارش بھی برسی. گندک جس کو جلدی آگ پکڑتی ہے نا، اور آگ یہ بھی برسا برسی. اور اس طرح یعنی اس قوم کو نشان عبرت اللہ نے بنا دی ہے. یعنی وجوہات طور بھی تھے، کفر بھی تھا، ڈاکہ زنی بھی تھی جی، اور کئی قسم کی اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو خرابی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی. ہاں جی، کون سی بائبل؟ بائبل جو چینج ہوتی رہتی ہے، کچھ نکالتے ہیں کچھ لگاتے ہیں اس میں. ہاں جی، یہی ہے نا. وہ تو اوکے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم لوط کے لیے منع تھا، انہی کو سزا ہوئی، آپ کے لیے اوکے ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا. اور اوکے اس لیے ہے کہ خود اس صاحب کو اختیارات جو حاصل ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو چینج کرنے کے اختیار حاصل ہے کہ ہم جو چاہیں داخل کریں. یا جو پوپ زمین پہ باندھے، کہتے ہیں آسمان پہ خدا وہی باندھتا ہے، اور جو پوپ کھولے خدا وہی کھولتا ہے. یعنی اتنا با اختیار ہے. اب وہ جو کچھ کہہ گیا ٹھیک ہے. چلیے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی کس کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو. اور گھر والوں سے ہمارا صرف دو بیٹیاں، اچھا بیوی نہیں، کیونکہ اس کا کہ نا إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے بیوی کے، کیونکہ اہل میں تو وہ بھی تھی نا لیکن وہ نہیں. کیوں؟ قدرناها من الغابرین، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس کا پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی دین اور عقیدے کے لحاظ سے خائن تھی. یعنی دوسری برائی اس میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں کافرہ عورت کے ساتھ نکاح بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ دین اور ایمان کے لحاظ سے یہ خائن تھی. تو دنیا کا عذاب بھی اس کو ملا، اور آخرت میں بھی حضرت لوط کی بیوی ہونے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخر میں 4 خواتین کا ذکر کیا ہے بطور مثال. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرتے ہیں دو عورتوں کی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی. کانتا تحت عبدین، یہ دونوں عورتیں 2 بندوں کے نکاح میں تھیں، صالحین جو بہت ہی نیک بندے تھے، یعنی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، لیکن ان دونوں عورتوں نے اپنے مقدس شوہروں سے خیانت کی، دینی خیانت، عقیدے میں، عمل میں ان کی بات نہیں مانی، کافرہ کی کافرہ رہی. فخانتاہما وقیل ادخلا النار مع الداخلین،
جب مری تو ان کو کہا گیا جاؤ جہنم میں، قیلت خور، کہا گیا کہ جاؤ دونوں جہنم میں جاؤ. تو اللہ کے ہاں حسب نسب رشتہ تعلق وہی مفید ہے جو ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہو. اگر ایمان اور عمل کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں تو وہ بڑے سے بڑا رشتہ ہے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. کس کی بیٹی ہے، کس کا چچا ہے، کس کی بیوی ہے، کس کا باپ ہے، یہ نہیں پوچھیں گے. ایمان ہے نہیں ہے، عمل ہے یا نہیں، اس کو دیکھیں. اور ادھر فرما وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے مومنوں کے لیے، یہ تو کافروں کی مثال دی، مومنوں کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں کہ شوہر دیکھیے کافر اعظم، سب سے بڑا کافر، لیکن بیوی مومنہ ہے. تو اس رشتے کا تعلق آخرت میں کیا ہوگا کہ شوہر جہنم میں جائے گا، بیوی جنت میں جائے گی. امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، جب میاں کو پتہ چلا کہ بیوی مجھ سے باغی ہے، یہ میری خدائی کو نہیں مانتی، میری اطاعت نہیں کرتی، تو موسیٰ پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے رب پہ. تو اس نے کہا اچھا پھر میں تجھے سخت ترین سزا دوں گا. سخت سزا اس کی یہ ہوتی تھی وہ فرعون ذی الاوتاد، اللہ فرماتے ہیں فرعون کیلوں والا. کیلوں والا، اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ کہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ ان کے خیمے جو تھے نا، بیرکیں تو اس زمانے میں نہیں تھے، خیموں میں رہتی تھی، تو خیموں کے لیے کیلیں ٹھونک کر خیمہ تانا جاتے ہیں نا. جو بہت زیادہ فوج تھی تو بہت زیادہ خیموں کی کیلیں تھیں. لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ سخت سے سخت مجرم کو جو سزا دیتا تھا وہ اس کے بدن میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا. یعنی اس کو کپڑے اتار کے گرم ریت پہ لٹا کر سینے پہ پتھر بڑے بڑے رکھ کے کہ حرکت نہ کر سکے، تو ایک کیل یہاں، ایک ہاتھ پاؤں، چار پاؤں میں، پاؤں ہاتھوں میں اور سر میں ایک ایک کیل ٹھوک دیتا تھا، اور وہ پھر وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا. تو بیوی کے لیے بھی یہی تجویز. اب احمق کہیں کہ تیری بیوی ہے، ملکہ ہے، کم از کم بس کافر کی تو مت ماری جاتی. تو جب اس کے لیے سزا کا اعلان ہوا تو صنف نازک ہونے کے باوجود، پھر ملکہ ہے، پھر کتنی وہ نازک ہوگی، اس کے باوجود ایمان کی قوت ایسی ہے کہ پھر ایسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. جب اس سزا کا فیصلہ ہوا تو اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے ہاں جنت میں میرا مکان بنا لیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے نجات دیجئے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے، ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا. کہتے ہیں جب اس کو لٹایا تو اللہ نے اسی وقت اس کی روح نکالی. یعنی پہلے اس سے کہ اس پہ پتھر رکھیں، اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکیں، اللہ نے روح پہلے نکال دی. اب خالی جسم ہے، اس کو ساتھ کرو جو کرتے ہیں. یعنی ایک دم پردہ ہٹا جنت سے، اس کا محل اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کی روح ایک دم پرواز کرے گی. دیکھ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہے ایمان. اور وہ مریم ابنت، دوسری مومنہ خاتون ایمان والوں کے لیے مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں، وہ بھی یعنی ایک مثال ہے ایمانداروں کے لیے. تو دو مومنہ عورتوں کا ذکر، دو کافرہ عورتوں کا ذکر. اور کافرہ عورتیں کس کی بیویاں؟ دو نبیوں کی. تو دنیا میں بھی اس قوم کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی ان کے ساتھ جہنم میں یہ نہیں جائیں گی. اسی لیے نے فرمایا من بطا بعملہ لم یسر بی نسبہ، جس آدمی کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا اس کا خاندانی رشتہ اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا.
کہ میں بیٹا کس کا ہوں، بھائی کس کا ہوں، نہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، اور ہم نے بارش برسائی ان پہ بارش، لیکن یہ کون سی بارش؟ پانی والی نہیں، پتھروں والی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کتنی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی، ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر برسنے والی بارش کتنی بری تھی، یعنی اس کا کیا کون اندازہ کر سکتے کہ کتنی بری تھی۔ یہ مختصر سا ذکر ہوا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، دونوں کا انجام، ان کا انجام نجات، ان کی قوم کا انجام ہلاکت تھی۔ تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا انجام بھی انہی قوموں کی طرح ہوگا اور آپ کا نجات انہی انبیاء کی طرح ہوگا۔ آپ پھلیں گے پھولیں گے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، ان کو کرنے دیں، پھر ان کو انشاءاللہ بدر کے کنویں میں لٹکا دیں سب کو۔ تو یہ سارے سردار پہ بدر کی جنگ میں مرے اور کنویں میں گرائے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام ماشاءاللہ مدینہ میں پھلے پھولے، اور آج انہی کا ذکر خیر ہے، ان کے مخالفین کا تو نام و نشانی نہیں ہے۔ یہ ہے حق کا نتیجہ، حق کا رزلٹ۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے ہر اچھی بات کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس آیت کے بعد اللہ پھر اپنی توحید کے دلائل دیں گے، اپنی قدرت کے دلائل دیں گے۔ ایک نیا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی انبیاء کس بات کی دعوت دیتے تھے اس مضمون کو بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو مضمون سے پہلے کا الحمدللہ، تو گویا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات شروع کی جائے تو اللہ کی حمد سے شروع کی جائے، اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں پہ درود و سلام پیش کیا جائے، اس لیے کہ اچھی باتیں پہنچانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی، نبی کے جانشین، وہ اچھی باتیں وہی پہنچاتے ہیں، ایمان کی باتیں وہی پہنچاتے ہیں، اخلاق کی باتیں وہی پہنچاتے ہیں، کامیابی کے گر وہی سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کسی اچھی بات، اچھے مضمون، اچھے ٹاپک پہ بات شروع ہو تو الحمدللہ اللہ کی حمد سے آغاز کریں، اور اس کے بعد اس کے نیک بندوں پر سلام۔ نیک بندوں کو سلام کیا فائدہ پہنچائے گا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے درود السلام سے ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہمیں تو بہت کو پہنچتا ہے۔ ہمیں تو، ہم ان کے لیے دعا کر کے اپنے تعلق کو ان کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے۔ ہماری دعاؤں سے کوئی ان کا مقام بلند نہیں ہوتا، ان کا مقام تو خدا خود ہی بلند کرتا ہے، انبیاء کرام کا، صلحاء کا۔ یہ نہیں کہ ہم دعا کریں گے تو ان کا رینک اونچا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہم اپنا تعلق بتانے کے لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، وہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے یہ سیدھا رستہ ہمیں بتایا، تو ہم ان کے لیے دعا کر کے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں فائدہ ہے اس دعا کا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کرتا ہے، جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ 10 دفعہ اس پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے اپنا کتنا فائدہ ہے درود سے۔ یہ نہیں کہ ہماری دعائے رحمت سے ان کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ نہیں، لیکن ہمیں کتنا فائدہ ہے۔ اور اس طرح الحمدللہ، جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اس سے کوئی اللہ کی شان تھوڑی بڑھتی ہے، اللہ کی عظمت اور شان تو ہے ہی بڑی۔ انہ حمید مجید، وہ تو ہیں تعریفوں والے، آپ تعریف کریں یا نہ کریں، وہ تو ہیں تعریفوں والے، وہیں بزرگی والے۔ لیکن جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہمارا اپنا کتنا فائدہ ہوتا ہے،
فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا مختصر کلمہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. اب تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن جو عمل تولیں گے تو الحمدللہ سے پورا پلڑا جو ہے نا میزان کا بھر جائے گا. اپنا فائدہ جی. تو ہم دیکھیں قرآن میں دو جگہ، ایک کسی اچھی بات کے آغاز پہ الحمد، جیسے خود قرآن پورے قرآن کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین جی. اور دوسرا یہ کہ کسی قوم کے مجرم قوم کی اٹھنے پہ بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. کسی قوم کی مجرم قوم کی تباہی پہ بھی الحمدللہ، جیسے سورہ انعام میں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کو ختم کر دیا گیا، اور الحمدللہ رب العالمین کے ظالم مٹ گئے. اس لیے کہ ظالم کا وجود سب کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ کہیں اس کے ظلم کی اور اس کے کفر کی نحوست میں ہم بھی نہ آ جائیں، اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ خطرہ ٹل گیا، یہ خطرہ ٹل گیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ظالم مرتا ہے تو ہر چیز الحمدللہ کہتی ہے. ہم تو خیر نہیں کہتے جی. لیکن ہر چیز، ہر جانور، کیڑے مکوڑے تک، اس لیے کہ ان کو بھی اس بات کا شعور ہے کہ خدا جانے یہ ظالم کے ظلم پہ اگر خدا کا عذاب بھڑک اٹھا تو ہم بھی اس لاوے میں بہہ جائیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں جب کوئی ظالم مرتا ہے تو ہر چیز، جانور بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ظالم کے ظلم کا نقصان صرف اسی کے اوپر نہیں ہوتا، اس دنیا میں ہوتے ہوئے وہ نقصان اوروں تک بھی پہنچ سکتا ہے. آخرت کا معاملہ الگ ہے، وہاں کسی کے ظلم کا اثر دوسرے پہ نہیں پڑے گا، صرف ظالم پہ. لیکن دنیا میں ظالم کے ظلم کا اثر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے. اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں پہ خاص طور پہ نہیں آئے گا. پھر اس لیے سب مل کے اس کے سامنے بند باندھو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کے ظلم سے اس کو روکو. حضور نے فرمایا انصر اخاک الظالم او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو مظلوم ہے تو. صحابہ نے مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، پر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، اس کی مدد ہے. اس لیے کہ وہ ظلم کرتا رہا تو اس کا برا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، تو غیر ظالم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اگر زلزلہ آیا تو پھر وہ تو نہیں دیکھتا کہ نیک ہے یا بد ہے، سیلاب آیا تو نہیں دیکھتا کہ نیک ہے یا بد ہے، اور کوئی وبا مصیبت آئے تو اس کے سامنے بند باندھ، ان کو روکو، لوگوں کو معصیت اور گناہوں سے روکو تاکہ ان کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے وہ نہ آئے، تم بھی سلامت رہو گے، وہ بھی سلامت رہیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ظالموں کی جڑ کٹ گئی، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم خطرے سے بچ گئے. تو اس لیے اس پہ بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. اور کسی اچھے مضمون کو شروع کرتے وقت دیکھیے، جب قیامت کے دن جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایک سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کائنات کو وجود میں لانے کا جو ایک مقصد ہے اللہ کا وہ پورا ہو جائے گا. تو آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ
والحمد للہ رب العالمین. جب حق اور سچ فیصلہ ہو جائے گا نیک و بد کا تو آخری اعلان کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. کہ ظالم اپنے ٹھکانے پہ پہنچے اور صالح اپنے ٹھکانے پہ پہنچے، انصاف کا فیصلہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ الحمدللہ کسی اچھی کلام کے آغاز میں تو ہمارے ابھی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بیان شروع ہوتا تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، جب اس طرح کے خطبے پڑھے جاتے ہیں. اچھا، امام وکی فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ اس آیت میں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ سے مراد صحابہ کرام ہیں. یعنی وہ بندے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. انبیاء تو وہ ہیں ہی ہیں نا، نبی تو اس میں ہیں ہی ہیں، کیونکہ ہر نبی مصطفیٰ ہوتا ہے، خدا کا چنا ہوا، مجتبی ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا. تو انبیاء تو اس میں ہیں ہی ہیں، لیکن امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اور بعض اور عالم کہتے ہیں کہ اس میں تمام صالح لوگوں کے لیے، جتنے بھی امت کے نیک لوگ ہیں سب کے لیے دعا ہے. تو قل الحمدللہ کہہ دیجئے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، پسند کر لیا. انبیاء، صحابہ، صلحاء. جی، اللہ خیر اما یشرکون. اب تک جو بیان چلا انبیاء کرام کا، ان کی امتوں کا، جی، اس لیے کہ امتیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی، جو فرعون کی پارٹی تھی، مشرک تھے. صالح علیہ السلام کی، جی، لوط علیہ السلام کی، مشرک تھے. اللہ جھنجھوڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خیر، اللہ اچھا ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو تم خدا کا پارٹنر بناتے ہو. اب تم ہی بتاؤ، اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ کے غضب سے تمہیں بچاتے نا، ان قوموں کو بچاتے نا. جی، لیکن وہ کہاں تھے اس مصیبت میں؟ جب یہ قومیں ڈوبیں تو ان کے معبود کہاں تھے؟ تو اب تم ہی فیصلہ کرو کہ اللہ خیر، کیا اللہ اچھا ہے یا وہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو. یعنی فیصلہ یہی ہے کہ اللہ ہی اچھا ہے، اللہ ہی اچھا ہے. اس لیے کہ سب کچھ اسی کے قدرت میں، اسی کے اختیار میں، اسی کے پاور ہے سب پر، باقیوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب اللہ اچھا ہے تو پھر اسی کی بات ماننی چاہیے. اب آگے پھر دلائل شروع کرتے ہیں. جی، امن خلق السماوات والارض، کیا وہ خدا، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو آسمانوں اور زمین کا مطلب یہ کہ کل کائنات، کیونکہ کائنات کا ایک حصہ آسمانوں میں ہے، ایک حصہ زمینوں میں ہے. کل کائنات اسی کے مجموعے کا نام ہے. تو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب سوائے جو خدا کے منکر ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، سب کی طرف سے جواب ایک ہی ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، جی، کنفیوشس ہیں، یا دنیا کی اور مشرک ہیں، یہود و نصارہ تو خیر ہیں. تو جتنی بھی مشرک قومیں ہیں نا، اس عقیدے پہ وہ متفق ہیں کہ ارض و سما کا خالق کون ہے. دو چیزوں پر سب ملتوں کا اتفاق ہے، دو چیزوں میں اختلاف ہے. ایک یہ کہ خالق صرف اللہ ہے، جن کو وہ خدا مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ خالق نہیں ہے.
خالق نہیں، خالق صرف اللہ ہے جی، اس پر متفق ہے. اور واجب الوجود صرف اللہ ہے، اس پر بھی سب ملتوں کا اتفاق ہے. واجب الوجود کا معنی جس کا وجود اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں. جس کا وجود اپنا ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا، وہ خود سے ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی سب کا ہے. اب جس میں اختلاف ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے تو چلاتا کون ہے، یہاں مختلف ہوگی، یہاں مختلف ہوگی جی. مشرک کہتا ہے کہ چلاتے یہ ہیں، ان کو اختیار دے دیا ہے، بنا کر ان کو اختیار دے دیا ہے، تو برکت دیا کر، تو اولاد دیا کر جی، تو فلانا دیا کر، جیسے کہ ہے لوگوں کی. تو کوئی کہتے ہیں ستاروں میں ہے، کوئی کہتا ہے چاند سورج میں ہے، کوئی کہتا ہے درختوں میں ہے، کوئی کہتا ہے دریاؤں میں ہے جی، اور کوئی کہتے ہیں جنات میں ہے، کوئی کہتے ہیں ملائکہ میں ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کے صالح بندوں میں ہے. مختلف کہ چلاتے یہ ہیں. اللہ فرماتے من یدبر الامر، نظام کو چلاتا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے یدبرو، آسمانوں سے زمین تک نظام کو چلاتا بھی وہی ہے. بس وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، بنایا تو اس نے ہے، بس چلاتے سارے مل کر ہیں، تقسیم کیا ہوا ہے، مختلف وزارتیں ہیں جی. تو یہاں اور دوسری چیز میں اختلاف ہے عبادت میں، کہ توحید یہ ہے کہ بناتا بھی وہ ہے، چلاتا بھی وہ ہے، وجود بھی اس کا اپنا ہے، باقی سب کا وجود اس کا دیا ہوا ہے، اور عبادت بھی پھر اسی کی ہے. وہ کہتے نہیں چونکہ چلاتے اور بھی ہیں تو لہذا منتیں ان کی بھی ماننی چاہیے، نذرانے ان کے بھی دینے چاہیے، ہاتھ ان کے سامنے بھی جوڑنا چاہیے، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے سجدہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب اختیار جو ان کے پاس ہیں تو عبادت میں شراکت. یہاں تو دو چیزوں میں اتفاق ہے، دو میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا پہلا سوال ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ ایک. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ بارش کون برساتا ہے؟ انزل لکم من السماء، ویسے سما کا معنی تو بادل ہیں، بلندی ہے، اوپر سے بارش آتی ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ بادلوں سے بھی بارش اس کے حکم کے بغیر نہیں برستی. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بادل بارش برساتے ہیں، جتنا حکم ہوتا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے وہیں برساتے ہیں، ورنہ اس کا حکم نہ ہو نہیں برساتے، اور اس کے حکم سے زیادہ بھی اور کم بھی نہیں برساتے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور بارش بھی کون برساتا ہے؟ یعنی وہ جو اللہ برساتا ہے. تو اس سے پھر اللہ فرماتا ہے ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے حدائق ذات بہجہ، پر رونق باغات، رونق تازگی والے باغات. بہجہ کا معنی، بہجت کہتے ہیں رونق، تازگی، خوش نما، خوش رنگ جی. اور حدائق، حدیقہ کی جمع حدیقہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے چاروں طرف فینس لگی ہوئی ہو، یا دیوار لگی ہوئی ہو، یا کوئی باڑ لگی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیقہ. اور عام باغات جو ہیں ان کو بستان بھی کہتے ہیں، ان کے اور بھی کئی نام ہیں. تو فرمایا کہ زمین آسمان نے کس نے پیدا کیا؟ یعنی کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس کو تم بھی مانتے ہو، اور یہ کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جی، اور پھر فرماتا ہے ہم نے اگائے اس پانی سے کیسے باغات؟ رونق والے، تازگی والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہیں تو اختیار نہیں کہ تم کوئی درخت پیدا کر سکو.
تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ کوئی پودا پیدا کر سکو، کوئی درخت پیدا کر سکو۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو زمین کی اندھیروں میں خدائی پھاڑتا ہے، تم تو ان کو دباتے ہو، تم تو ان کو مٹی میں دباتے ہو، تم تو اس کو ضائع کرتے ہو۔ اس کو سنبھالتا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد خوشگوار؟ ہے زمین کس کی اور کس کا ہے نور آفتاب؟ اور کس نے بھر دی خوشہ گندم کی موتیوں سے، خوشہ گندم کی جیب؟ اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ موسم کون بدلتا ہے جی؟ اور خوشہ گندم پہ موتی کون لگاتا ہے؟ پھل کون لگاتا ہے؟ سورج کس کا ہے؟ زمین کس کی ہے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ بادل کون اٹھاتا ہے؟ اور مٹی کے اندر دفن بیج اور گٹھلی کو سنبھال کے کون رکھتا ہے؟ پھر اس کو پھاڑتا کون ہے؟ پھر اس کو دو حصے کون بناتا ہے؟ ایک حصہ زمین میں رہ جاتا ہے، جڑیں پھیلتی جاتی ہیں، ایک سبز پتی لپٹی ہوئی اوپر نکلتی ہے۔ اس کے لیے رستہ کون نکالتا ہے؟ وہ تو بالکل کمزور ہوتی ہے۔ زمین کو کون پھاڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے؟ تم تو دانے پھینک دیتے ہو، کوئی الٹا پڑتا ہے، کوئی سیدھا پڑتا ہے، کوئی کیسا ہے؟ پھر اللہ الٹا سیدھا اس کو خود سیدھا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جڑیں اوپر نکل آئے اور پتی نیچے رہ جائے۔ ہم تو ترتیب سے تھوڑا ڈالتے ہیں نا، لیکن کوئی دانا بلا ترتیب کے بھی پیدا ہوا ہے، وہ الٹا ڈلے سیدھا ڈلے، اللہ اس کو ترتیب سے نکالتے ہیں۔ پتی اوپر آئے گی، جڑیں نیچے رہ جائیں گی۔ تو فرمایا تم تو کوئی درخت نہیں پیدا کر سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس قدرت کے مالک کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم ہی فیصلہ کرو، اور کوئی معبود ہے جس نے زمین آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو، جس نے بارش کا کوئی قطرہ برسایا ہو جی، اور جس نے کوئی پودا ہی اگایا ہو؟ بتاؤ۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ سب کچھ مانتے ہیں کہ ساری کاروائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، بلکہ یہ قوم ہیں جو رستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور جی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن کیا کرے جی، بس ان کو بھی کچھ راضی رکھنا ہے، ان کو بھی اختیار ہیں۔ تو کون سا اختیار آپ بتاؤ تو سی نا، کچھ کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ اور یعدلون کا ایک معنی ہے برابر کرنا، ایک اس کا معنی ہے رستے سے بھٹک جانا، بلکہ یعنی مشرک رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا یہ کہ مشرک بلا وجہ خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں جبکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، رفتگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشفها شفاء عاجلا غير عاجل شفاء لا يغادر سقما اللهم اعطها عافية ومعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کو عافیت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه